جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، ایک تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز۔ وہ ہر سال اپنی ایک رپورٹ ایشو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ میڈیا یا پریس کا کیا حال ہے، کتنی فریڈم ہے ان کو۔ اس سال جو بھی حال ہی میں ان کی رپورٹ آئی ہے کل پرسوں، انہوں نے 180 ممالک کا تجزیہ کیا ہے، اور اس میں جو بھارت کا نمبر ہے وہ 161 پہ ہے۔ یعنی 180 ممالک میں سے بھارت کا نمبر 161 پہ جب ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 19 ممالک کو ہیں جہاں پہ بھارت سے زیادہ صورتحال خراب ہے جہاں تک پریس فریڈم کی بات ہے، اور 160 ممالک جو ہیں وہاں پہ میڈیا کی جو فریڈم ہے بھارت سے بہتر ہے۔ اور یہ جو ہے ایک لحاظ سے بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ اور یہ مستقل طور پہ ایک لحاظ سے بھارت کا جو ہے وہاں پہ جو بھارت میں فریڈم ہے، وہ انڈیکس میں جو رینکنگ ہے وہ بتدریج کم ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر 2005 میں بھارت 106 نمبر پہ تھا، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ 20 سال کے کم عرصے میں یا تقریباً 18 سال میں بھارت کا جو نمبر ہے وہ 161 میں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ بی جے پی کی حکومت میں ہوا ہے، کیونکہ پچھلے سال ان کا نمبر شاید 140 پہ تھا یا 121، یا یوں کہہ لیجیے کہ جب کانگریس گئی تھی 2014 میں تو بھارت کا نمبر 140 پہ تھا، تو بی جے پی کے ہوتے ہوئے 2014 سے لے کر 2022 تک بھارت نے تقریباً آپ کی 21 جو ہے پلیسز رینکنگ میں ڈاؤن گیا ہے۔ تو یہ ہے معاملات بی جے پی کی حکومت کے، اور سب سے بڑی دنیا کی ڈیموکریسی اور میڈیا کی فریڈم کا یہ حال۔ پاکستان کے بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ہم بھارت سے ہمارے یہاں حالات پھر بھی بہتر ہیں۔ ہم 150 نمبر پہ ہیں، اور ساؤتھ ایشیا میں سری لنکا شاید سب سے بہتر ہے، وہ 135ویں نمبر پہ ہے، 135 نمبر ہے۔ تو اب بھارت میں جو یہ معاملات ہیں تو کیا ہم کہیں اس کے بارے میں، تو اب بھارت کے لوگ ہی بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ لیکن اس ضمن میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے بلاول زرداری صاحب نے جو ریسنٹلی ابھی دورہ کیا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں کی میٹنگ کے لیے، اس کے بعد ایک وہاں پہ بھارت میں جرنلسٹوں پہ ایک لحاظ سے بڑا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ایک ٹویٹ آیا ہے جو کہ امیت مالویہ صاحب ہیں، جو کہ بی جے پی کا جو آئی ٹی سیل ہے اس کے چیف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ٹویٹ ہی آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری وانٹڈ ٹو یوز دا اپرچونٹی، یعنی کہ ایس سی او کی جو میٹنگ تھی، ٹو اسپیک ڈائریکٹلی ٹو دا انڈین پیپل تھرو آر پریس، اینڈ سیم ٹو ہیو آسکڈ ٹو اسپیسیفکلی میٹ 2 or 3 journalists considered by Pakistan to be serviceable۔ اب اس ٹویٹ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی بلاول صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں تک پہنچیں اپنی آواز، اور جو ان کا بیانیہ ہے پاکستان کا وہ ڈائریکٹ لوگوں تک پہنچائیں، اور خاص انہوں نے 2-3 جو ہیں بھارت کے جرنلسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ وہ جرنلسٹ ہیں جن کے ذریعے ہم یہ کام کریں گے، اور جو انہوں نے استعمال کیا سروسیبل، یعنی وہ 2-3 جو جرنلسٹ ہیں وہ سروسیبل ہیں، مطلب وہ دے آر ریڈی ٹو پرووائڈ سروسز ٹو پاکستان ٹو پروموٹ پاکستانس نیریٹو اور پاکستانس ویو پوائنٹ۔ اب یہ بڑا سیریس چارج ہے۔ اب اگر آپ دیکھیے تو بھارت میں ہمارے وزیر خارجہ نے 2 امپورٹنٹ انٹرویوز دیے، میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو انڈیا ٹوڈے جو ٹیلی ویژن ہے چینل، اس پہ دیا، اور وہ راجدیپ سردیسائی کو دیا، اور پھر دا ہندو اخبار ڈیلی، بڑا معتبر اخبار ہے بھارت کا، اس میں انہوں نے سہاسنی حیدر جو ہیں جن کا تعلق دا ہندو سے ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کنورسیشن کی۔ اب
اگر آپ بھارت کا جو ہے راجدیپ سردیسائی کا انٹرویو دیکھیے تو راجدیپ سردیسائی نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ وہ ہمارے وزیر خارجہ کو ہر لحاظ سے ان کو بڑا اگریشن تھا اس میں، راجدیپ صاحب میں بڑا اگریشن تھا، اور انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی، کوئی ایسا پوائنٹ انہوں نے نہیں چھوڑا کہ جو ہمارے وزیر خارجہ کے لیے یا ان کے لیے مشکل نہ ہوتی، لیکن ہمارے وزیر خارجہ ویل پریپیئرڈ تھے تو انہوں نے ہر چیز کا جواب بڑے صحیح انداز سے دیا، گو کہ میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں۔ لیکن کویشچن یہ ہے کہ راجدیپ سردیسائی صاحب تو کہیں سے بھی نظر نہیں آئے کہ وہ سروسیبل ہیں۔ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن یہ جو لفظ استعمال کیا ہے مالویہ صاحب نے، یہ کویشچنیبل ہے اور بڑا ایک لحاظ سے امبیرسنگ بھی ہے بی جے پی کے لیے بھی، اور جو جرنلسٹ ہیں انڈیا کے ان کے لیے بھی یہ امبیرسنگ ہے۔ اور اتنی اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کس نے مالویہ صاحب کو بی جے پی کا جو ہے آئی ٹی سیل اس کا چیف بنایا ہے۔ اب اس پہ آبویسلی جو سہاسنی حیدر، کیونکہ میں ان دونوں کو جانتا ہوں، سہاسنی حیدر صاحبہ کو بھی اور راجدیپ سردیسائی کو بھی، ان کے ساتھ بڑے انٹرویوز بھی میں نے خود بھی کیے، اور انہوں نے جو سہاسنی حیدر صاحبہ نے جواب دیا وہ بڑا اچھے الفاظ میں انہوں نے اپنا نقطہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے مالویہ صاحب کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ناٹ شیور واٹ یو مین بائی سروسیبل، کیونکہ سروسیبل کا لفظ بڑا کوئی اچھا لفظ نہیں ہے اور اس کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسٹر مالویہ، ناٹ شیور واٹ یو مین بائی سروسیبل مسٹر مالویہ، but your personal attacks on Indian journalists is unwarranted and doesn't behove the IT cell chief of the ruling party of a proud democracy like India۔ دیکھیے یہاں بھی انہوں نے سہاسنی حیدر صاحبہ نے انڈین ڈیموکریسی کی بات کی ہے اور پراؤڈ ڈیموکریسی کی بات کی ہے۔ چلیے ہم تو ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور سہاسنی حیدر کا بھی پریروگیٹو ہے، ان کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ جو کہیں، لیکن کویشچن یہ ہے کہ یہ جو میں ورلڈ جو فریڈم پریس فریڈم انڈیکس کی بات کر رہا تھا تو بالکل یہ اسی کا اظہار ہے، کس طرح بی جے پی کی یہ حکومت جو ہے کس طرح انٹیمیڈیٹ کر رہی ہے انڈین جرنلسٹ کو، اور یہ ایک لحاظ سے بڑے تعجب کی بات ہے، کیونکہ دونوں سہاسنی اور سہاسنی حیدر صاحبہ اور راجدیپ سردیسائی دونوں بڑے ویل نون جرنلسٹ ہیں انڈیا کے، اور اپنا کام جو اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی ان کی جو پیٹریوٹزم ہے، کم از کم مجھے تو کہیں محسوس نہیں ہوا کہ جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ، انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ ہمارے جو ہیں وزیر خارجہ کو ڈیفینسو پہ لائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔